ویلکم بیک ناظرین ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا کھانا جو کہ مضر صحت ہے وہ اس وقت کراچی کے مختلف نہ صرف ڈھابوں میں بلکہ بڑے بڑے سٹورز کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر آتا ہے. ساتھ ہی ایکسپائری ڈیٹ ہونے کے باوجود جو ہے ایکسپائری وہ کھانا وہ اشیاء وہ بھی لوگوں کو فروخت کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے فوڈ اتھارٹی نے اپنا ایکشن تو دکھایا ہے، کارروائی تو کی ہے، اس کی بھی تفصیلات لیں گے، مگر اوورآل کراچی کی صورتحال بھی فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے کوشش کریں گے جاننے کی. ہمارے چیف رپورٹر کے 21 نیوز اسد زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ اسد صاحب. تھوڑا سا بتائیں گے کہ تھوڑی سی تو ایک تو یہ ایکسپائری ڈیٹ اتنی آرام سے کیسے لوگ بیچنا شروع کر دیتے ہیں؟ کوئی خوف نہیں ہے اداروں کا اور نہ ہی مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ کس طرح یہ صورتحال چل رہی ہے، اور اداروں کو جب ایکشن لیا جاتا ہے تو اس چیز سامنے آتی ہے کہ جی یہ چیزیں ہو رہی تھی، تو کب تک یہ چلتا رہے گا اسد زیدی صاحب؟ جی دیکھیے علی رضا، سب سے پہلے تو میں کارروائی کی بات کر لوں، اور کارروائی کی بات کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ فوڈ اتھارٹی نے کورنگی کے اندر ایک بڑی کامیاب کارروائی کی، اور اس کارروائی میں جو سربراہی تھی وہ تھی ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر حسین، جس میں ایک جعلی جوس اور جعلی منرل واٹر بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مارا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر بڑی تعداد میں جوس کے ڈبے، جعلی منرل واٹر کی بوٹلز برآمد کی گئی. دیکھیے جب یہ تمام چیزیں جو کہ مضر صحت بھی تھیں، جعلی بھی تھیں، ظاہر سی بات ہے کہ انگریڈینٹس وہ نہیں ہوتے جو یوز کرنے چاہیے، تو اس کے بعد جو ہے اس کو طلب کر دیا گیا. اور پھر اس کارروائی کے بعد آغا فخر حسین ڈائریکٹر جنرل سندھ فوڈ اتھارٹی ہمیں یہ کہتے بھی دکھائی دیے کہ ہم جو ہے وہ ایسے لوگوں کے خلاف متواتر کارروائیاں کریں گے، اور پھر آپ کو نظر بھی آئے گا. ابھی آپ نے کہا کہ کیسے لوگ کام کر لیتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے تو جب ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے کسی بھی چیز میں، تو لوگ اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو ہے وہ میڈیم ڈھونڈتے ہیں، اور جب وہ میڈیم ان کو دستیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس طرح کی جو جرائم پیشہ اس کو ایکٹیویٹیز کہیں گے جس کے اندر لوگوں کی صحت کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی لوگوں کی جانوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور پھر یہ جوس ہو، منرل واٹر کی بوٹلز ہو، تو اس کو بنایا جاتا ہے یا پھر اس سے ملتی جلتی مزید اشیاء جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں. سندھ فوڈ اتھارٹی کی بات کر لیں، خوش آئند ہے کہ وہ بھی جاگے، اور ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا کہ رمضان سے پہلے جاگ گئے اور پھر رمضان کے اندر ہمیں وہ کاروائیاں کرتے دکھائی دیے، کہیں پہ چھوٹی کاروائی کہیں پہ بڑی کاروائی، لیکن پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ایسا لگتا ہے جیسے تھم سا گیا، اور اس کے بعد اب پھر سے جا کر رمضان آنے سے پہلے محسوس ہو رہا ہے کہ غیر معیاری ادویات کی بات ہو، غیر معیاری اشیاء کی بات ہو، اس کو فروخت کرنا بہت ہی آسان سمجھا جانے لگا ہے. پورے مافیات اس کے اندر کار فرما ہیں، تو یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں ادارے جو ہیں جب غیر فعالیت پر ہوتے ہیں، اس طرح ایکشن نہیں لیے جا رہے ہوتے، تو یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہو پاتا ہے نا. جی دیکھیے ہر علاقے میں ایک فوڈ انسپیکٹر مقرر ہے، ہر علاقے میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا ایک انسپیکٹر مقرر ہے، لیکن ہم کتنی کارروائیاں دیکھتے ہیں جو کہ ہوتی دکھائی دیتی ہیں میڈیکل سٹورز پہ، ہم کتنی کارروائیاں ہیں جو کہ ہوتی دکھائی دیتی ہیں ہوٹلز پہ، ہم کتنی کارروائیاں جو کہ ہوتی دکھائی دیتی ہیں مشروب بنانے والی فیکٹریز پہ، یا اس کے ساتھ ساتھ کتنی کارروائیاں مٹھائی کی دکانوں پہ ہوتی دکھائی دیتے ہیں. دو چیزیں، یا تو ہم نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ اداروں سے ہاتھ ملا کر کام کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں نقصان نہ ہو، یا پھر اداروں نے بھی یہ سوچ لیا ہے کہ وہ لوگ جو ان سے ہاتھ نہیں ملاتے صرف ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے. تنخواہیں دی جا رہی ہیں، مراد دی جا رہی ہیں، سہولتیں دی جا رہی ہیں، نہیں ہونی تو کارروائی. اسد زیدی صاحب اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی عملہ کم ہے، عملہ جس طرح ہونا چاہیے، اتنا بڑا شہر ہے، اتنی بڑی فوڈ انڈسٹری ہے، اتنی بڑی اشیاء کھانے کی فروخت کی جاتی ہیں، بہت بڑی مارکیٹ ہے نا، ملٹیپل مارکیٹس ہیں مختلف فوڈ کی، تو بات یہ ہے کہ عملے کی کمی ہے، نیت کی کمی ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو چلے بڑی
کچھ جگہیں تو ریکارڈ کا حصہ بھی بن جاتی ہیں، چاوی پڑ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ سڑک پر بیٹھ کر جس کا جو دل آئے وہ کھلا رہا ہے، کیا ایسا پریکٹیکل ممکن ہے کسی بھی پڑھے لکھے معاشرے میں؟ اور بالخصوص جہاں اس طرح کے ادارے بنائے گئے ہیں جنہوں نے ایس او پی بنائی گئی ہے کہ جی ہم سے ایک کاغذ لے کر لگانا ہے جس کو رجسٹریشن کہلوانی ہے، کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے ٹھیے کھلے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ زہر نہیں پھیلا رہے؟ ان میں استعمال ہونے والا کیچپ کس طرح کا ہے، اس میں 10 اشیاء جو استعمال ہو رہی ہیں، مطلب نظر آ رہا ہے کہ ادارے کے اندر فعالیت ہے کہیں؟ جی دیکھیے، آپ نے اپنی بات کا خود ہی جواب دے دیا کہ سڑک کنارے کھڑے ہوئے ٹھیلے پر اشیاء خودنوش بیچنے والے حضرات، کیا ان کی کوئی اسکروٹنی ہے؟ کیا آپ نے کہا لائسنس؟ تو ان کے پاس تو لائسنس بھی نہیں ہوتا، ان کے پاس جو تیل استعمال ہوتا ہے وہ بھی مضر صحت ہے، ان کے پاس جو مسالہ جات استعمال ہوتے ہیں وہ بھی لو کوالٹی کے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء میں جو بھی انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں وہ بھی اس کوالٹی کے نہیں جو افزان صحت کے مطابق ہوں۔ لیکن اس کے بعد ایک کارروائی کے بعد ڈھنڈورا پیٹ دیا جاتا ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہوں، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو مٹھائی کے کارخانے لگے ہوئے ہوں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں ہوٹلز موجود ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ عام طور پر استعمال ہوتی ہے چائے بنانے والے ہوٹلز میں، اور اس کے بعد انسان عادی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ڈاکٹرز کا متواتر کہنا ہے، سوشل میڈیا پر متواتر کیمپین چل رہی ہے کہ وہ جو استعمال کی جا رہی ہے دوائی وہ گردوں کے لیے مضر صحت ہے۔ تو کیا ان تمام چیزوں کو تو اسد زیدی صاحب پھر یہ سوال اٹھے گا نا کہ کہا جا رہا ہے جی لیبز بن گئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی پنجاب کی طرح سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی لیبز بنی ہیں، چیزیں ٹیسٹ ہوں گی، اس کے نتائج آئیں گے، اگر خراب چیزیں سامنے آئیں، ایسی چیزیں جو کہ غیر معیاری ہیں تو ایکشن ہوگا۔ میرا یہ کہنا ہے آپ گراؤنڈ پہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹیم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ اتھارٹی اس طرح کام کر رہی ہے؟ علی رضا دیکھیے، اگر پنجاب سے کمپیریزن کرتے ہیں تو وہاں پر تو باقاعدہ طور پر دودھ بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر چکنائی، یعنی کہ جو ایک لیول ہے دودھ کا کہ اس کے اندر سے بلائی نکالنی گئی تو پیچھے کیا وہ جو دودھ ہے وہ قابل استعمال ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر تو کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر ٹیسٹ نہیں ہو رہا۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آنے والے کچھ دن، کیونکہ رمضان شروع ہو گیا، سب کے لگتا یوں ہے کہ سب نے فرمائشیں کر دی ہیں، تو سندھ فوڈ اتھارٹی کو بھی وہ فرمائشیں یاد آ گئی ہیں، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ 50,000 کا جرمانہ، 1 لاکھ کا جرمانہ، 1.5 لاکھ کا جرمانہ، اور اسی طریقے 75,000 کا جرمانہ۔ یہ جو نمائشی کارروائیاں ہیں اگر ان کو روک کر، سب سے پہلے تو سندھ فوڈ اتھارٹی چھوٹے جو ٹھیے والا ہے اس کا قصور نہیں ہے کہ وہ گھر چلانے کے لیے ٹھیا لگاتا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ایک جو ایجوکیشنل جو ہے وہ ٹریننگ دیں، کوئی ضروری نہیں، لٹریچر دیے جاتے ہیں، جس طریقے سے روڈ پر لگا دیا جاتا ہے اسی طریقے سے بتایا جائے کہ جی یہ چیز ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، اور جب آپ ایجوکیٹ کر لیتے ہیں تو پھر سزا دینا بھی فرض بن جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، فوڈ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے، چھوٹے ہوٹلز والے، تو ان کے لیے بھی آپ کو کوئی اہتمام کرنا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو بلائے طاق رکھ کر آج ایک نمائشی کارروائی جس میں بڑا جو ایک حصہ ہے وہ مقامی پولیس کا ہے کہ انہوں نے نشاندہی کی اور سندھ فوڈ اتھارٹی کو بلا کر کہا کہ دیکھیے یہ غلط کام تو نہیں ہو رہا، جس کے بعد یہ ثابت ہوا۔ ایک سیکنڈ اسد زیدی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں پولیس نے بتایا کہ جی فوڈ اتھارٹی آپ کا بھی یہ کام بنتا ہے، کچھ کر لیں اپنا کام، مطلب یہ ڈائریکٹ فوڈ اتھارٹی کا چھاپا نہیں تھا؟ جی یہ مقامی پولیس کی نشاندہی ہے۔ اگر آپ دوسرا اسٹیٹمنٹ ایس ایس پی کورنگی حسن سردار نیازی کا دیکھ لیجئے تو ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر گٹکے میں استعمال ہونے والا چونا بھی ملا ہے، تو یہ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تو پولیس نے کارروائی کرائی، یہ تو سندھ فوڈ اتھارٹی کی کارروائی نہیں لگتی۔ تو اگر دو ادارے مل کر اسد زیدی وہاں پر انسپیکٹر چھٹیوں پہ چلا گیا یا وہاں پر ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر کوئی انسپیکٹر نہیں ہے ان صنعتوں کو دیکھنے کے لیے؟ اگر آپ ڈسٹرکٹ کورنگی کی بات کرتے ہیں تو باقی شہر کے ڈسٹرکٹ میں کون سی کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ اگر تو ایک علاقے کا انسپیکٹر چھٹی پہ ہے تو باقی بھی لگتا ہے کہ کہیں ٹھنڈی جگہ پر چلے گئے برف باری کے مزے لینے۔ یہ تو یوں لگتا ہے
کہ جس طرح غفلت بڑھتی جا رہی تھی، اب کسی نے جھنجھوڑ دیا تو اس غفلت سے جاگ گئے اور اب اس بات کو ثابت کرنے میں لگے کہ ہم کارروائی کرتے ہیں۔ میں آپ کو پھر کہتا چلوں کہ یہ رمضان میں یہ کارروائیاں آپ کو بڑھتی بھی دکھائی دیں گی، لیکن اس کے بعد یہ پھر اسی طریقے سے جھاگ کی طرح بیٹھے گا، تو پھر بلا شبہ لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ کارروائیاں تب کی جاتی ہیں جب ضرورتیں بڑھتی ہیں۔ اگر ضرورتیں نہ بڑھیں، ادارے وقت پر کارروائی کریں، تو کیا ہی ممکن نہیں کہ اس طرح کی فیکٹریاں بند ہو جائیں، اس طرح کی فیکٹریوں کا کاروبار ختم ہو جائے۔ لیکن افسوس، سخت افسوس، کہ پولیس صورتحال جگا رہی برعکس ہے، رہتی ہے۔ سندھ فوڈ بہت اتھارٹی شکریہ، جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی کرے۔ بہت شکریہ۔ اسد زیدی چیف رپورٹر تھے اور تفصیلی ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ کس طرح فوڈ اتھارٹی نے چھاپا مارا اس وقت جب پولیس نے ان کو نشاندہی ان کی تاہم ہم نے ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر صاحب کو متعدد فون کالز بھی کیا، ہماری ٹیم نے کیے کہ وہ آئیں اپنا موقف پیش کریں، پر وہ اپنا موقف یقینی طور پہ دیں گے۔ ہم نے میسیجز کالز متعدد بار کی مگر ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر، کیونکہ یہ اہم معاملہ ہے، ایک انسانی جان جو کہ مطلب کسی کو بھی، اس عام آدمی کا کیا قصور جو کہ کسی بھی جگہ پر کچھ بھی کھا رہا ہے، اس کے اندر تیل اس کوالٹی کا ہے، اس کے اندر جانے والی، اس کی پیٹ کے اندر جانے والی غذا کس کوالٹی کی ہے، اس کو بہترین انداز میں اس کا جانچ پڑتال، اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے پورا ادارہ موجود ہے، مگر ادارے کے لوگ اتنے فعال کیوں نہیں دکھائی دیے؟ یہ سوال تھا۔ اگر ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی آتے تو یقینی طور پہ آغا فخر صاحب سے یقینی طور پہ پوچھتے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پر جا رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو K4 پانی منصوبے کے حوالے سے بات چیت کریں گے اور آپ تک کچھ معلومات پہنچائیں گے۔